اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد جز نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 20 یعنی 20 فَإِن پھر اگر حاجو کا وہ جھگڑا کریں آپ سے، آپ کون؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، فَقُل تو کہہ دیجئے اسلمت میں نے سپرد کیا وجہیہ چہرہ اپنا للہ اللہ کے لیے ومن اتبعن اور جس نے یہ اتباع کیا میرا وقل اور کہہ دیجئے للذین ان کو جو اتل کتاب دیے گئے کتاب والامیین اور امیوں کو، امی کون ہوتے ہیں؟ ان پڑھوں کو، اسلم تم کیا اسلام لائے تم؟ فَإِن پھر اگر اسلموا وہ اسلام لے آئیں فَقَدْ اهْتَدَوْا تو تحقیق کہ وہ ہدایت پا گئے، وَإِن اور اگر تولوا وہ منہ موڑ جائیں فَإِنَّمَا تو بے شک عَلَيْكَ الْبَلَاغُ آپ پر ہے پہنچا دینا، واللہ اور اللہ بصیرٌ بالعباد خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ تو آیت نمبر 20 میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہے فَإِنْ حَاجُوكَ پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی کہ بحث و مباحثہ کریں۔ کون کر رہا تھا بحث و مباحثہ؟ یہود و نصارہ یا پھر دوسرے لوگ جو کہ دین کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کریں یا پھر آپس میں جھگڑا کریں، تو کرنا کیا ہے؟ تو کہنا ہے فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ یعنی کہ اللہ کے سپرد کر دیا میں نے اپنا چہرہ۔ تو اس سے کیا ہمیں سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا کرے تو ہمیں کیا کرنا ہے، یعنی بال کی کھال نہیں اتارنی، بات کو تول نہیں دینا، پیچھے نہیں پڑ جانا کسی بھی بات کے کہ پیچھا ہی پکڑ لو بات کا، بات ختم ہی نہ کرو اور لمبی کر دو، نہیں، بات کو لمبا نہیں کرنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ توجہ بانٹ دینی ہے۔ ساری باتیں سن کر بس کہنا کیا ہے کہ میں نے تو اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا، پھر جھگڑا نہیں ہوگا نا، جھگڑا ختم ہو جائے گا کیونکہ جھگڑا پسندیدہ نہیں ہے۔ وَمَنِ اتَّبِعَن اور پھر جو پیروی کرے میری وہ آپس میں جھگڑا نہیں کرتے۔ وَمَنِ اتَّبِعَن اور جس نے پیروی کی میری یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، یعنی دین کے تو کیا ہوگا، یہ جو دین اور مذہب کے نام پر آپس میں تفرقے بازی کرنی نہیں چاہیے نا، کرتے ہیں نا لوگ، نہیں کرنی چاہیے۔ تو دین اور مذہب کے نام پر بلکہ کوئی بھی جھگڑا لڑائی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کرنا کیا ہے کہ وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ کون؟ تو قل للذین وقل للذین اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یعنی یہاں دوبارہ میں آپ کو پیچھے والا بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ جب وہ آپ سے جھگڑا کریں، یعنی یہود و نصارہ آ کے جھگڑتے تھے نا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس چہرے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں چہرے پر ہی آنکھیں ہیں، چہرے پر ہی کان ہیں، چہرے پر ہی دماغ ہے جو ہماری پوری باڈی سے آرڈر کرتا ہے اور ہم عبادت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے چہرہ اللہ کے حوالے کیا تو ہمارا ہر عمل اللہ کے حوالے ہو گیا، یعنی کہ میرا ہر عمل میرے رب کی خاطر ہے۔ مجھے تم جھگڑنے کی ضرورت نہیں، بس ایک ہی جواب دینا ہے کہ اللہ کے لیے میرا یہ سب کچھ۔ اور پھر جس نے مان لیا اس بات کو، اور آگے کیا ہے وَقُلْ لِلَّذِينَ اور جو دیے گئے، اور کہہ دیجئے ان لوگ، اور کہا جا رہا ہے وقل کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے پھر نبی سے فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، کن سے؟ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جن کو کتاب دی گئی۔ اتل کتابہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو اہل کتاب جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، والامیین یہ امیین کون تھے؟ ان پڑھ لوگ، ان کو بھی کہہ دیجئے کہ تم بھی اپنا آپ اللہ کے حوالے کرتے ہو۔ فَإِنْ اسلم تم یہ نا والامیین ان پڑھوں کو اسلم تم کیا اسلام لاتے ہو تم، یعنی کہ تم بھی اپنا چہرہ اللہ کے حوالے کرتے ہو۔ کیسے؟ جیسے کہ میں نے کیا۔ آپ کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے، ان جاہلوں سے بھی کہہ دیجئے، ان پڑھوں سے بھی کہہ دیجئے کہ تم بھی ایسا اسلام لاتے ہو کیا جیسا کہ میں لایا ہوں، اللہ کی رضا کے مطابق جس طرح زندگی میں بسر کر رہا ہوں، جو عہد میں نے کیا ہے اللہ سے کیا تم بھی کرو گے؟ یہ سوال ہے۔ پھر انہوں نے اپنا آپ اگر حوالے کر دیا، یعنی کہ ظاہری طور پر بھی وہ اسلام لے آئے، فَإِنْ أَسْلَمُوا پھر اگر وہ اسلام لے آئے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو سمجھ لو کہ وہ ہدایت پا گئے۔
یعنی کہ پھر اگر انہوں نے اپنا آپ حوالے کر دیا، یعنی کہ ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اندر سے بھی اور باہر سے بھی پکے وہ اسلام لے آئے، فقد اہتدوا، تو سمجھ جاؤ، پس تحقیق اللہ نے بتا دیا کہ سمجھ جاؤ کہ وہ تحقیق یعنی ہدایت پا گئے۔ تو ہدایت پر ہے کون، کیسے پتہ چلے گا؟ ہم دیکھیں پڑھتے ہیں نا، ہم جب روز پڑھتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، جب ہم کہتے ہیں تو ہدایت پر کون ہے؟ وہ ہے ہدایت پر جو ظاہری طور پر بھی ہوتا ہے اور باطنی طور پر بھی خود کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے، اور وہی کرے گا نا، اور کام بھی وہی کرے گا ایسا بندہ جو کہ اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے کام بھی وہی کرے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، آگے فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ جائیں، یعنی دل سے نہیں مانے اور عمل بھی نہیں کریں، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر ہے پہنچا دینا۔ تو اگر وہ منہ موڑ دیں، اگنور کر دیں، آپ کی بات کو نہیں سنیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے تو صرف پیغام دینا ہے نا، میسج کو آگے کنوے کرنا ہے نا، آگے بڑھانا ہے میسج کو۔ آپ کا کام حساب لینا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنے نبی کو، تو اس سے ہمارے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ آپ کا کام حساب لینا نہیں ہے، کیونکہ حساب کس پر ہے؟ اللہ نے سورہ رات کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ آپ کا کام پہنچانا ہے۔ کیا پہنچانا ہے؟ دین کا پیغام۔ حساب تو اللہ فرما رہا ہے ہم خود لیں گے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایک داعی دین جو ہے اس کا کام کیا ہے، مبلغ کا کام کیا ہے، جو تبلیغ کرتا ہے یا دین کی دعوت دیتا ہے، کہ وہ کام یہ ہے کہ وہ لوگوں تک حق پہنچا دے، اور کیا کرے؟ جھگڑے سے پرہیز کرے۔ اگر منع کیا گیا نا کہ جھگڑا نہیں کرو، وہ تم سے جھگڑا کرے تو بھی تم جھگڑا نہیں کرو، جھگڑے سے پرہیز کرے، اور لوگوں کے ظاہر پر جیسا کہ نظر آتا ہے، اگر کوئی کہہ دے کہ ہاں میں مانتا ہوں کرتا ہوں، تو کیا کرے؟ معاملہ گال کی کھال نہیں اتارے، ظاہر کے اوپر جو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر معاملہ کر دے، اور بحثوں کے جواب میں ہرگز نہ پڑے، بحثوں کے جواب میں بتا دے، بلکہ کیا بتا دے کہ میرا دین تو اسلام ہے، اور میں اسی کو دین سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ اللہ کی بات کو مانا جائے، اللہ کی بات کو مان جانا ہی میرے دین ہے، یہی میرے دین کی اساس ہے، بنیاد ہے۔ فضول قسم کے جو بھی اختلافی مسئلے ہیں ان میں پڑھنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یعنی دائی جو ہوتا ہے نا، جو دعوت دین دیتا ہے، وہ دعوت تو دے سکتا ہے لیکن ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو ہدایت کون دیتا ہے؟ دیکھیے ہدایت تو اللہ دیتا ہے نا، ہمارے سے کسی کے عمل کے بارے میں سوال تو نہیں ہوگا نا، میرا کوئی عمل آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا، اور آپ کے کسی عمل کا سوال مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ تو اللہ جو ہے وہ بندوں کے بارے میں خوب نظر رکھتا ہے، اللہ اکبر، واللہ بصیر بالعباد، اللہ خوب دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ خوب نظر رکھتا ہے، اور اللہ ان کے احوال بھی جانتا ہے، سارے حال جانتا ہے، اندر سے جانتا ہے، باہر سے جانتا ہے، کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، ان ساروں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نظر رکھی ہوئی ہے۔ عباد، لفظ عباد کا مطلب کیا؟ عباد کون ہے؟ یہاں سے ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ساری خلقت کی بات ہو رہی ہے، اللہ کے سارے بندوں کی بات ہو رہی ہے، کہ اللہ اپنے سارے بندوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی کہ پہلا انسان جو پیدا ہوا وہاں سے لے کر قیامت تک سارے کے سارے بندے، ہر بندے پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ روز قیامت حساب بھی کرے گا۔ پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جلدی سے جلدی سریع الحساب ہو جائے گا، پچھلی آیت میں نا، آیت نمبر 19 میں، کیسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایک دم ساری کی ساری خلقت ہوگی نا۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 93 میں اللہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے وہ سارے کے سارے رحمان کے پاس بندے بن کر آئیں گے۔ اللہ اکبر، ان میں کون کون شامل ہوگا؟ پیغمبر، ملائکہ، نیک لوگ، عام لوگ، بد لوگ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، سب کے سب، سارے کے سارے اس کے بندے ہیں۔ عباد جمع ہے، یہ عبد کہتے ہیں ایک، عباد ہوتے ہیں سارے، یہ سارے کے سارے اس کے بندے ہیں۔ الہ کون ہے؟ صرف وہ خود الہ ہے، وہ صرف خود الہ ہے، باقی سارے بندے ہیں، کوئی بھی اس کے مد مقابل نہیں ہے۔ تو خلاصہ کیا اس آیت کا کرنا کیا چاہیے؟ آیت سے کیا سیکھا آپ نے اور میں نے؟ خلاصہ بھی ہے اور ہم نے اس سے سبق بھی سیکھنا ہے، یہ کہ جب لوگ جھگڑا کریں ہم سے یا آپ سے کس بات پر، یہ تم کیا ایک ایک گھنٹہ روز قرآن کلاس میں بیٹھی رہتی ہو، یہ کیا تم ایک ایک گھنٹہ روز قرآن کلاس چلاتی رہتی ہو۔ بعض لوگ جو اسٹاف ہے اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں، اسٹاف کو کہتے ہیں یہ آپ لوگوں نے کیا ذمہ داریاں باندھ لی اپنی،
کہ وہ تو پڑھانے والی تو پڑھاتی رہتی ہے, آپ بھی ساتھ بندے رہتے ہو, آپ کا ادھر سے ریکارڈنگ چلانی ہوتی ہے, اس پہ بیٹھے رہتے ہو, آگے سے جو ریکارڈنگ کو آگے بنانا ہوتا ہے اس میں جو لوگ بزی ہیں ان کو کہتے ہیں یہ تم اسٹوڈنٹ ہو, تم نے کون سی ذمہ داری لے لی ہے, یہ تم نے کیا, چھوڑو ان ذمہ داریوں کو, اور یہ کیا تم ہر جگہ حجاب شجاب لے کے آ جاتی ہو, یہ کوئی بات ہے بھلا, عیش کرو تم لوگ بھی سب. اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں. تو خلاصہ اس آیت کا قرآن ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ جب لوگ آپ سے اس طرح کی باتیں کر کے جھگڑا کریں, اس کو جھگڑا ہی کہتے ہیں, کسی دوسرے پر بلا وجہ کا دوسرے کا احتسال کرنا, دوسرے کے آگے حساب کتاب لے کے کھڑے ہو جانا, یہ کیوں کرتے ہو, وہ کیوں کرتے ہو, بھائی کیوں, تم کون ہو؟ اللہ کے بندے ہم ہیں, تمہارے بندے نہیں ہیں. ہم تمہارے ساتھ کسی نہ کسی رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, لیکن تم نے ہمیں پیدا نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے آپ کو, اور مجھے یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جواب میں کہنا کیا ہے, جھگڑنا بالکل نہیں ہے. اللہ نے منع کر دیا اپنے نبی کو بھی, کیا نبی جھگڑالو تو نہیں تھے, نبی تو نہیں جھگڑا کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اس آیت میں یہ کیوں فرمایا, تربیت کی نا, اللہ نے تربیت کی, ہماری بھی تربیت کی, اور رہتی دنیا تک آخر انسان کی بھی, کہ کسی سے بھی آپ نے جھگڑا نہیں کرنا, کسی بھی معاملے میں, دین کے کسی بھی معاملے میں. جب کوئی آپ کے ساتھ الجھے تو آپ نے, اللہ نے ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ جب کیا طریقہ بتایا اللہ نے, آپ نے کیا کہنا ہے, میں اللہ کا حکم مانتی ہوں, میں نے اپنا چہرہ اپنے رب کے حوالے کر دیا. جب چہرہ رب کے حوالے ہو گیا تو نگاہیں بھی رب کے حوالے, کان بھی, عقل بھی, سب, ہماری عقل بھی اسی کتابیں, ہمارے کان بھی اسی کتابیں, ہماری آنکھیں بھی اسی کتابیں. تو کیا کہنا ہے کہ میں نے اپنا چہرہ, یہ ہے نا وجہی للہ, چہرہ اپنا اللہ کے لیے. تو میں فقل اسلم, تو کہہ دیجئے کہ میں نے سپرد کر دیا چہرہ اپنا اللہ کے لیے. تو کوئی آپ سے اور مجھ سے بھی جھگڑا کرے, چاہے وہ گھر کا ہو چاہے وہ باہر کا ہو, کسی سے بھی جھگڑنا نہیں ہے. کہ عموماً گھروں کے اندر لوگ مسئلے کھڑے کر دیتے ہیں کہ بھائی تم ایک ایک گھنٹہ روز بیٹھی رہتی ہو, پھر بعد میں ہوم ورک بھی کرتی ہو, یہ سنانا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کب ختم ہوں گی کلاسیں. تو آپ نے کہنا میں نے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے حوالے اپنے چہرے کو کر دیا ہے, اور چہرے میں تو ساری چیزیں آ گئی نا. تو یہ سب اللہ, جب سب چیزیں, ہمارا دماغ, سوچ سب اللہ کے مطابق ہو گئی, تو ہماری پسند وغیرہ سب اللہ کے مطابق ہو گئی نا. تو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ میں کرتی ہوں, جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتا ہے میں وہ کرتی ہوں. وجہ کہتے ہیں چہرے کو, چہرے کے لیے بھی آتا ہے, اور توجہ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے کہ توجہ کے لیے, کہ میں تو اللہ والی بن گئی ہوں, اللہ کی طرف میں متوجہ ہوں. وجہ کا مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں, اس لیے یہ سب کام کر رہی ہوں. ایک ہی جواب دینا ہے, مجھے نہیں معلوم, باقی سب باتیں مجھے نہیں معلوم, جو میں نے پڑھا, جو میں سن رہی ہوں اپنے رب کی باتیں, سمعنا واطعنا, میں نے سنا ہے لہٰذا میں نے یہ کرنا ہے. میں نے سنا ہے نماز پڑھنی ہے, میں پڑھ رہی ہوں. میں نے سنا ہے قرآن کی تلاوت کا اتنا اجر و ثواب ہے, اللہ راضی ہوتا ہے, اس کو پڑھ کے ہمیں زندگی کا طریقہ آتا ہے, ہمارا جینا اور مرنا ہم اسی سے سیکھتے ہیں, یہ ہماری آخری کتاب ہے, ہمارے آخری نبی پر اتری تھی, میں نے یہی پڑھا ہے, میں یہی پڑھ رہی ہوں. بس کوئی آپ سے بحثیں کرے, باتیں کرے, تو آپ کا ایک ہی یہ جواب ہونا چاہیے, بس یہ لکھ لیں اور لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس, تاکہ کبھی بھولے نہیں کہ میں اللہ کے لیے, میں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے کر دیا, جو میں نے سنا جو وہ میں کر رہی ہوں. بس جب بھی کوئی جھگڑا کرنے آئے تو یہ بات کہنی ہے کہ یہ کیوں کر رہی ہو, یہ نہیں کرو. تو یہ بالکل بھی جواب میں نہیں کہنا کہ میں اس لیے کر رہی ہوں, میں آپ کے سارے کام تو پورے کرتی ہوں نا, میں تو گھر اور بچے تو ڈسٹرب نہیں ہو رہے ہیں, یا وہ تو نہیں, وہ یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ. جتنی باتیں ہم زیادہ کریں گے نا, ہم 10 صفائیاں دیں گے نا, اگلا بندہ آگے سے 10 باتیں اور کرے گا, کوئی بھی ہو, چاہے وہ لڑکی ہو, لڑکا ہو, مرد ہو, عورت ہو, چاہے وہ پڑھنے والا اسٹوڈنٹ کوئی بھی ہو, بزرگ ہو, بچہ ہو. جب وہ صفائی دے گا نا, نہیں میں تو اس لیے کرتا ہوں, میں تو اس لیے کرتا ہوں, میرے پاس وقت زیادہ ہے, میرا دل لگا رہتا ہے, میں ڈپریشن میں ہوں, میں یہ ہوں, میں اور کہیں آنا جانا نہیں ہے, تو چلو میں نہیں, آپ کی نیت یہی ہے کہ میں اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھتی ہوں, تو آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے, پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں, جو بھی ہوں, کہ مجھے جب بھی کوئی جھگڑا کرے, چاہے وہ کسی سے بھی کرے, وہ میل ہو فیمیل ہو, تو آپ لوگوں نے جواب میں یہی کہنا ہے. یہ اللہ نے سکھایا نا, یہ میں تو نہیں سکھا رہی ہوں, اللہ نے کہا وَقُلْ لِلَّذِينَ فَإِنْ حَاجُّوكَ, پھر اگر آپ سے وہ جھگڑا کرے, فَقُلْ أَسْلَمْتُ, تو کہہ دیجئے میں نے سپرد کیا وجہی للہ, اپنا چہرہ اپنے رب کے سپرد کر دیا. میں اس لیے کر رہی ہوں کہ آگے سے کوئی بھی پھر 10 باتیں نہیں کرے گا, میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں, بات ختم. 10 باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ 10 باتیں جو کرے گا آگے سے پھر بات نکلے گی, وہ جھگڑا بڑھے گا, اور محکمین نکلے گی, اور بات بڑھے گی.
تو ایسا جو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جواب یہ کیا دینا ہے کہ آپ کو تاکہ بھولے نہیں, آپ اپنے دل میں رکھیں کہ زیادہ باتیں کرنے سے فساد پھیل جاتا ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, پھر باقی لوگ اس میں شریک ہو جاتے ہیں, جن کو نہیں بولنا ہوتا وہ بھی بولنے شروع ہو جاتے ہیں. لو میرے گھر میں تو خود یہی عالم ہے, میرے گھر کوئی کچھ چڑھانے بڑھانے والے لوگ, شیطان جن کو اکسا دیتا ہے, وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ رہا نا, ہر دور میں رہا, اس بات کو لے کے گھبرائیے نہیں. نبی کریم کے ساتھ ایسا ہوا, جبھی تو اللہ نے بتایا فَإِنْ أَسْلَمْتُ فَإِنْ حَاجُّوكَ, جو لڑے تم سے تو اس کو کیا بولو, فَقُلْ أَسْلَمْتُ, تو کہہ دو میں نے تو اپنا چہرہ اپنے رب کے سپرد کیا, میں نے تو اپنی توجہ اپنے رب کے لیے کر دی ہے, بس بات ختم. میں نے اپنے اور زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. لہٰذا اللہ نے جب اپنے رسول کو یہ کہہ دیا اس آیت میں, تو آپ اور میں کیا سمجھیں اس سے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی جھگڑا کرتے تھے. تو جب کوئی دین کے معاملے میں جھگڑتا ہے نا, دین کے معاملے میں بھی لوگ بہت لو فلانا تو پڑھانے والا ٹھیک نہیں ہے, اس کا تو عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا تو یہ, بھائی قرآن تو قرآن ہے نا, قرآن تو آخری کتاب ہے نا. آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بندہ ہے, آپ یہ دیکھیں بندے کی بات کیا ہے. قرآن پڑھا رہا ہے نا بندہ جو بھی ہے, تو قرآن میں جو لکھا ہے بس وہ ہم پڑھ رہے ہیں, جو ہمیں اللہ کا حکم ہے ہم وہ پڑھ رہے ہیں, اللہ کی خاطر پڑھ رہے ہیں. ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے سوائے اللہ کو راضی کرنے کے. اور پھر یہ باقی تمام اللہ نے آگے بھی حکم دیا نا, وَقُلْ لِلَّذِينَ, اور کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے کتاب, یہ جو باقی دین والے لوگ ہیں نا, باقی ادیان والے, جو باقی کتاب والے لوگ ہیں, یہ اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے بات کر رہے ہیں, پیغام تو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے کہ باقی جو تمام کتاب والے, دین والے, جو باقی پچھلے دین تھے ان کے والے جو ہیں ان کو بھی, اور جو ابھی بھی موجود ہیں دنیا میں اس طرح کے لوگ کہ جو دین میں نہیں, تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم نے, اور جو دین میں ہونے کے بعد بھی دین کو نہیں پڑھنا چاہتے, دین کو نہیں سننا چاہتے, تو ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے, اوت الکتابہ, دیے گئے کتاب ان سب کو, جن کو کتاب ملی ہے یہ والی بھی قرآن, اور جن کو پچھلی کتابیں ملی ان کو بھی, جو پڑھے لکھے ہیں ان کو بھی, اور جو ان پڑھے امیین ہیں جنہوں نے کتاب کو کبھی پڑھا ہی نہیں, جن کو پڑھنا ہی آتا بھی نہیں, ان سب کو کیا کرنا ہے, طریقہ یہی ہے کہ تم بھی آ جاؤ, دعوت دینی ہے, ان کو قرآن کی طرف بلانا ہے. کچھ لوگ تو اتنے انتہا پسند ہوتے ہیں کہ اگر ان کو دعوت بار بار قرآن کی دعوت دی جائے نا, تو لوگ آگے سے باتیں کرتے ہیں, الٹی باتیں کرتے ہیں, اور کہتے ہیں بھائی یہ تو پیچھے پڑ جاتے ہیں, اپنی رائے ہمارے اوپر ٹھوسنا چاہتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی بچو ان سے, سائڈ پہ ہو جاؤ, چھپ جاؤ, پیچھے پڑ جائیں گے. یقین کریں مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جو کہتے ہیں بھائی زیادہ میں ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا, ان سے زیادہ میل ملاقات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ فوراً مجھے آگے سے گھیر لیں گے, دین کا پیغام دیں گے, مجھے قرآن کی طرف پکڑ کے لائیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کے لیے کیا کرنا چاہیے جن کو ہم دعوت دین دیتے ہیں اور وہ ہماری دعوت کو قبول کرنے کے بجائے الٹا ہم سے اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو اپنی رائے, جیسے ہمیں کوئی پکڑ کے لے جائیں گے یا اٹھا کے لے جائیں گے یا اپنی رائے ہمارے اوپر مسلط کر دیں گے. تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں, لیکن ان سے بھی جھگڑنا نہیں ہے, بلکہ اللہ نے جتنی نعمتیں ہم پر دی ہیں نا, دیکھیں سوچیں ذرا کہ اتنی سی باتیں اگر دعوت دے سکیں تو کیا ہے, اتنی سی بات ہے کہ دیکھیں اللہ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں نا, تو یہ ہمارا فرض بنتا ہے, اللہ ڈیزرونگ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں, وہ حقدار ہے اس بات کا, وہ ہمیں اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. لہٰذا ہم سب کو کرنا کیا چاہیے, اپنے آپ کو کس کے حوالے کرنا چاہیے, اللہ ہی کے حوالے کرنا چاہیے نا. اور متوجہ بس 2 باتیں بتا دیں کہ اللہ کی طرف, اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اور سارے کام جو ہیں اللہ کی خوشی کے لیے کرنے چاہیے. تو بس یہی کرنا ہے. اور ان پڑھ اور پڑھے لکھے لوگ جو ہیں سب کے سب, اگر وہ جو بھی آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی نبی, جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ بھی دین میں آئیں, بس اتنا پیغام دیں کہ آپ بھی دین میں آئیں, پڑھے لکھوں کو بھی بولیں, ان پڑھوں کو بھی بولیں کہ آپ بھی دین میں آئیں, دین کو اختیار کریں. ٹھیک ہے, اگر مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے, اور اگر نہیں مانتے تو جانے دیں. اللہ فرما رہا ہے تمہارا کام کیا ہے, صرف پیغام دے دینا, تمہارا کام کیا ہے, فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ, تو آپ نے تو صرف پہنچانا ہے, آپ کا کام کیا ہے, صرف پیغام دے دینا. آپ کو اللہ اسی کا اجر دیں گے, آپ کو اسی کام کے لیے چنا ہے. آپ کا کام کیا ہے, صرف بتا دینا. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ آگے سے جھگڑا کرنے کھڑے ہو جاؤ, کیوں نہیں مانتے, یہ وہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے کہ وہ آپ کے پیغام کو لیتے ہیں نہیں لیتے, اس کو کوئی اہمیت دیتے ہیں نہیں دیتے, یا پھر آپ سے ہی چھپتے پھرتے ہیں کہ ان سے دور رہو بھائی, یہ تو دین کا پیغام دے دیں گے. سعدیہ طیب اپنا مائک کلوز کریں پلیز. یہاں پر میں آیت نمبر 20 کو کلوز کرتی ہوں, دوبارہ ریکارڈنگ پہ 21 پہ آتی ہوں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.